السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو قیامت آنے کا حال اور اس کی کچھ نشانیاں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ایک دن تمام انسان، حیوان، جن اور فرشتے، آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب فنا ہو جائے گا۔ اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا، اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے تھوڑی سی ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ خسک یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھس جائیں گے، پورب میں، پشچم میں اور عرب میں۔ علم دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جہالت کی کثرت ہوگی، شراب اور جنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی سے کہ جیسے گدھے اور گھوڑے کرتے ہیں۔ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ مال کی زیادتی ہوگی، عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ظاہر ہوں گی۔ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی، جو سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوستوں سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی۔ گانے بجانے کی کثرت ہوگی، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کے بارے میں برا کہیں گے۔ بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے۔ ذلیل اور جن کو تن ڈھکنے کا کپڑا نہ ملتا تھا، وہ بڑے بڑے محلوں پر اترائیں گے۔ مسجدوں میں لوگ چلائیں گے۔ اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ ایک آدمی قبرستان میں جائے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش وہ اس قبر میں ہوتا۔ وقت میں برکت نہ رہے گی، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے، اور مہینہ مثل ہفتے کے، اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہوگا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی وقت بہت جلدی جلدی گزرے گا۔ درندے جانور آدمی سے بات کریں گے، کوڑے کی نوک جوتے کا تسمہ بولے گا، جو کچھ گھر میں ہوا ہوگا بلکہ آدمی کی ران اسے خبر دے گی۔ سورج پشچم سے نکلے گا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت میں اسلام لانا قبول نہ ہوگا۔ علاوہ بڑے دجال کے 30 اور دجال ہوں گے، جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ان دجالوں میں بہت سے گزر چکے، جیسے مسیلمہ کذاب، طلیحہ بن خویلد، اسود انسی سجاح، مرزا علی محمد باب، مرزا علی حسین بہا اللہ، مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ۔ جو باقی ہیں وہ بھی ضرور ہوں گے۔ دجال کا نکلنا۔ دجال یہ کانا ہوگا، اس کے ایک آنکھ ہوگی، اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ماتھے پر کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو دکھائی نہ دے گا۔ یہ بہت تیزی سے سیر کرے گا، 40 دن میں حرمین شریفین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن جس طرح سے عام طور پر 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں ویسے ہی ہوں گے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی، جس کا نام یہ جنت اور دوزخ رکھے گا۔ جہاں جائے گا ان کو ساتھ لیے ہوگا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی، اور اس کی آگ دراصل آرام کی جگہ ہوگی۔ لوگوں سے کہے گا کہ مجھے خدا مانو۔ جو اسے خدا کہے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنے جہنم میں پھینک دے گا۔ مردے جلائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو سبزہ اگائے گی۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے سوبدے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، حقیقت میں کچھ نہ ہوگا۔ اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا، فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی ایک فوج ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا۔ جب دجال ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام میں آئے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام
دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینارے پر آسمان سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی سے نمک پگھلتا ہے، اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ واصل جہنم ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے، خنجیر کو قتل کریں گے۔ جتنے یہودی عیسائی بچے رہے ہوں گے وہ سب عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت تمام جہاں میں ایک دین اسلام ہوگا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے۔ پھر آپ نکاح کریں گے اور اولاد بھی ہوگی۔ 40 برس تک آپ رہیں گے، بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا۔ حضرت امام مہدی آپ حضور علیہ السلام کی اولاد میں حسنی سید ہوں گے۔ آپ امام و مجدد ہوں گے۔ قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرمین شریفین میں رہ جائے گا، اولیاء اور ابدال سب وہیں ہجرت کر جائیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے اور ان سے بیعت لینے کو کہیں گے، وہ انکار کریں گے۔ غیب سے آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ یہ ایک قوم ہے یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے تھے، ہری چیزیں سب کھا جاتے اور سوکھی کو لاد کر لے جاتے، آدمیوں کو کھا لیتے، جنگلی جانوروں سانپ بچھو تک کو چٹ کر جاتے۔ حضرت ذوالقرنین نے آہنی دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا۔ اس کی تفصیل قرآن شریف میں موجود ہے۔ جب دجال کو قتل کر کے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، تب یہ دیوار توڑ کر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل و غارت وغیرہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو ہلاک کر دے گا۔ دابۃ الارض کا نکلنا۔ یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہوگا جو کوہ صفا سے نکلے گا، تمام شہروں میں بہت جلدی پھرے گا، فصاحت سے کلام کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ عصا سے مسلمانوں کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا اور انگوٹھی سے کافروں کے چہرے پر ایک کالا دھبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کھلم کھلا پہچانے جائیں گے۔ یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی۔ جو کافر ہوگا پھر ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہوگا ہمیشہ ایمان پر رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت آنے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی ہیں اور جو کچھ باقی ہیں وہ بھی ضرور ہوں گی۔ ناظرین، اس سے آگے کی نشانیاں اور قیامت کے حال اور قیامت کا دن، حوض کوثر، پل صراط وغیرہ، یہ سب آنے والی اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ یہ ویڈیو زیادہ بڑی نہ ہو جائے، اس لیے میں اس کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ اللہ نے چاہا اور زندگی رہی تو قیامت کی نشانیوں کی اگلی قسط کی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ خوش رہیے، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔